ومولاه من يسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المهدي المدني القرشي الهاشمي الطيب مولا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. لا سيما ابن ابنه ووليه ووزيره وخيره غالب كل غالب مطلوب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حاضرین گرامی قدر، پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو عہدے سے یاد کیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کر دیجئے ما انزل الیک من ربک، وہ خبر کہ جو آپ تک پہنچائی جا چکی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو کوئی کار رسالت انجام نہ دی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے. اشرار تھے اسی لیے اعلان مولا میں تاخیر ہو رہی. اشرار کی وجہ سے تاخیر ہو رہی. جب اللہ نے ضمانت لے لی کہ اشرار سے میں حفاظت کرنے والا ہوں، تو سرکار مصطفیٰ نے غدیر خم کے مقام پہ 1.25 لاکھ حاجیوں کو ٹھہرا دیا. عزیزان گرامی، معتبر مسلمانوں میں کون ہوتا ہے؟ مسلمان معتبر ہوتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے. معتبر مومن ہو جاتا ہے، اور مومن سے جب درجہ بڑھتا ہے تو وہ حاجی ہو جاتا ہے. اور جو کریے گا کہ حاجی ہو جاتا ہے. پیغمبر نے یہ امانت حاجیوں کے درمیان میں بھیجی. اب الگ بات ہے کہ حاجی بےایمانی کر لے. آدمی یہ توقع کرتا ہے کہ اس زبان سے انسان برائی انجام دیتا ہے. مسلمان کا تو کرتا ہوگا، مومن ہوا تھوڑا کم ہو گیا، حاجی ہو گیا ہے. اب بیت اللہ کی زیارت کر کے پڑھتا ہے. اب اس کے زبان دغا نہیں دے گی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں نے رسول سے دغا بازی کی. اور رسول نے صرف ان حاجیوں کو پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ یہ کہا تھا کہ جب تم پہنچنا تو لوگوں کو یہ خبر دینا کہ غدیر میں علی کو مولا بنا دیا گیا ہے. علی جب مولا بن گئے ہیں تو یہ خبر تمام لوگوں تک پہنچا دینا.
توجہ کریے گا، اسلام کھڑا ہوا ہے دو بنیادوں، ایک کیا ہے؟ صداقت، اور ایک ہے امانت داری۔ اسلام جو شروع ہوتا ہے صداقت اور امانت داری پہ شروع ہوتا ہے۔ مکے میں اسلام کی جب شروعات ہوئی ہے تو لوگ جوک در جوک اسی لیے مسلمان ہوئے کہ اسلام صداقت سکھاتا ہے، امانت داری سکھاتا ہے، اور 10 ہجری کے جو حاجی نکلے نہ وہ سچے ٹھہرے اور نہ وہ امانت دار نہیں ٹھہرے۔ عزیزان گرامی، اب 14 سال سے ہم غدیر مناتے رہتے ہیں، تو غدیر منا کے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ جو اسلام کا اصل ہے صداقت اور امانت داری، وہ کسی کے اندر پائی نہیں جاتی ہے۔ ہم غدیریوں کے اندر صداقت بھی پائی جاتی ہے، امانت داری بھی پائی جاتی ہے۔ غدیر میں سرکار مصطفیٰ نے علی کو مولا بنایا، اور ہم ہی ہیں جو علی کو مولا مانتے ہیں، حسن کو مولا مانتے ہیں، حسین کو مولا مانتے ہیں، اور ان کی ذریت طاہرہ کو مولا مانتے ہیں۔ اور یہ صرف غدیر میں اعلان مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہوا ہے، بلکہ 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہے، اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ ایک ذریت فاطمہ سے آنے والا آئے گا اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ توجہ کریے گا کہ امانت اور صداقت دو چیز ہے، اس کے بعد ہے انصاف۔ ابھی تک انصاف قائم نہیں ہوا ہے، جب سے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے انصاف قائم نہیں ہوا ہے، لہذا اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے ایک اولاد زہرا پردہ غیب میں ہے جو آئے گا اور اس کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، جس طریقے سے یہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہے۔ آخری جملہ کہ جو لوگ مروان کو بخشوانے میں لگے ہوئے ہیں ان کے منہ پہ تماچا پڑے گا کہ مروان لعنت اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ رحمت اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ خاص مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ سب بخش جائیں گے۔ ارے جناب والا، جب سب بخش جائیں گے، مروان بھی بخش جائے گا، تو ہم نے کون سا کام کیا؟ بتائیے، بڑا جو کارنامہ پیشانی اسلام پہ درج ہے وہ انہی جناب سے درج ہے۔ ان کو اگر تاریخ اسلام سے نکال لیجئے تو یہ جو کالا اچھر دشمنان اسلام تحریر کرتے ہیں وہ سب اجلا ہو جائے گا۔ دشمنان اسلام جب اسلام کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں تو کالا کالا کیوں لکھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا ہے، اسی لیے لوگ کالا کالا لکھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو نکال دیجیے تاریخ اسلام سے باہر تو اسلام کا چہرہ اجلا ہو جائے گا۔ اسی لیے کیا ہے، علی نورانی چہرے والوں کے قائد ہیں، اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے
اولاد علی پردے میں ہے، جو آئے گا نورانی چہرے والوں کی قیادت کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم حق محمد والے خلیل سے عبادت کو قبول فرما، خلیل سے عبادت کو زاد آخرت قرار دے۔ پروردگار عالم حق محمد والے ہمارے گناہوں نے صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، درجات میں بلندی عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شکر ہے اہل بیت کا مہمان قرار دے۔ پروردگار عالم حق محمد والے حاضرین قانین کی دلی آجات میں سجاد فرما، تمام مشکلات رب فرما، رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے جو پریشانی رب فرما، روزگار ان کو روزی عنایت فرما، حاصل روزگار ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، استاد کے حج و زیارات ان کو مشرف فرما، بے اولاد ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد تمام شیعہ نظر کرار کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کامیابی اور کامرانی عنایت فرما، عظیم اسلام کو سربلند اور عظیم کفر کو سرنگون فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، ذلیل و خوار فرما۔ پروردگار عالم حق محمد جو بچے بچیاں قابل ازدواج ہیں اس غیب ان کا رشتہ فراہم فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد بہترین دعائیں ہے پورے متقی حسین امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، حاضر کے آوان انصار میں شمار فرما، حاضر تم سے راضی اور مشہود فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصب الدعاء ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔